ادھر مسلمانوں کی گردن پہ چھرے چل رہے ہیں اور ادھر بعض ناعاقبت اندیش فتوے چلا رہے ہیں. عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کھڑے ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو یوں سمجھو سارے عالم کے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. لیکن آج ان باتوں کو کون سمجھے؟ ہم نے تو اپنی منمانی کرنی ہے اور اپنے مزاج کے مطابق چلنا ہے اور دعویٰ غلامی کا رکھنا ہے. اگر یہ اللہ والے سب اس طرح سے نہ چلتے جن کی راہ آج ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے تو خدا جانے دنیا کا کیا حال بن جاتا. ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نہ رہی, اپنی زندگی کا غلہ سنبھالنے کی توفیق نہ رہی, اپنے گناہ پہ نظر ڈالنے کی توفیق نہ رہی, ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو گئے. اور میں یہ پوچھ لوں تو یہ کوئی بات بے جانا ہوگا, جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق کہتے ہیں وہ بتائیں کہ افغانستان میں کتنے لوگ جا کر کے کفر کے مقابلے میں ڈٹے, ورنہ صبح مجھ سے آ کر پوچھنا, میں بتاؤں گا کہ ان ہمارے عظیم مدارس سے کتنے لوگ بخاری شریف پڑھتے پڑھتے وہاں جا کر شہید ہو گئے. فرق صرف اتنا ہے, بڑی عجیب بات کہی, کہتا کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب, منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب, ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے. ہم حق پرست ہو کر دائیں بائیں کے مصائب جھیل کر تکلیف اٹھا کر پھر بھی کوشش یہ ہے کہ آخری دم تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر زبان پہ رہے اور دین و ایمان ہی کا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. چنانچہ اللہ والوں نے اس راہ کا انتخاب کیا اور وہ پوری زندگی میں اپنی طرف سے جدوجہد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاذ ہو. قرآن کریم گھروں سے نکل کر عدالت میں آئے, کچہری میں آئے, مارکیٹ میں آئے. لیکن آپ لوگوں نے قرآن مجید کو قید کر رکھا ہے گھر میں. عدالت میں جائے تو عدالت والوں کو خطرہ ہے, مارکیٹ میں قرآن آیا تو مارکیٹ والوں کو خطرہ ہے, بازار میں آئے تو بازار والوں کو خطرہ ہے, منڈی میں آئے تو منڈی والوں کو خطرہ ہے, اور محلے میں آئے تو یہاں شادی کرنے والوں کو خطرہ ہے. چاہے 1000 طلاق دے دو ایک ہی شمار کریں گے. صرف اللہ کی کتاب کو پڑھ کر مردوں کو بخشنے کے لیے اٹھا رکھا ہے. کون جانے ان باتوں کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کہاں خرچ ہو گئی. ان تکلیفوں سے آپ نے قرآن مجید والے باغ کی آبیاری کی. جس گلشن کو حضور نے اپنے لہو سے سینچا تھا آج اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہو. جس باغ کی پھول پتیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لہو سے آبیاری کی, اس کو سرسبز کیا, اس کی پھول پتیوں کو سنبھالا, آج کلمہ پڑھنے والے اس باغ کو پامال کر رہے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر 100 روپیہ کسی کو دے دو اور صحیح واپس نہ کرے تو وہ بے ایمان ہے, اور کالی کملی والے نے یہ قرآن مجید تمہارے پاس امانت چھوڑا ہے. یہ امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اس امانت میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ترجمے غلط کرنے شروع کیے, قرآن کریم کے مقابلے میں دوسری طرح طرح کی رسم و رواج لا کر کھڑی کی, مستقل دین بنایا, خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا, اور اپنے مقدر پہ بیٹھ کے روتے نہیں کہ ہم کتنے بد نصیب نکلے, ہم سے زندگی میں قرآن چھوٹ گیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. مارکا میدان جہاد ہے, آپ
اپنی پونجی کو لے کر بدر میں حاضر ہو گئے، تشریف لے آئے. ایک طرف 313 اور ایک طرف کئی گنی تعداد. ادھر ہتھیاروں کی جگہ اللہ کا نام ہے، ادھر ہتھیاروں کی کثرت. ادھر پینے کے لیے پانی بھی نہیں، ادھر راشن کی کوئی کمی نہیں. ادھر تعداد بڑی زیادہ، افراد بہت زیادہ، کثرت بہت زیادہ، لشکر بڑا، اسلحہ زیادہ، راشن زیادہ، تمام مادی چیزیں ان کے پاس ہیں. ادھر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ دیا. ابو بکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ حضور نے دعا مانگی، الہ العالمین میرا سرمایہ تیرے سامنے موجود ہے، میری دولت تیرے سامنے موجود ہے، میری پونجی تیرے سامنے موجود ہے، جو میرے پلے میں تھا، میری جھولی میں تھا، وہ لا کر میں نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا. اگر یہ مٹ گئے اور مالک کی کائنات تو تیرا بھی دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی عاجزی کی، اتنی انکساری فرمائی. صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کا کرتا مبارک آنسوؤں میں ڈوب گیا، داڑھی مبارک تر ہو گئی، ہاتھ مبارک سر سے اونچے ہو گئے. الہی اور میرے پروردگار تو بڑا بے نیاز ہے. میں نے 13 سال مکے میں مار کھائی، گلی گلی گوا، پہاڑ کا پتھر گوا، مکے کے گلی کوچے گوا، مکے کی سرزمین گوا. میں پتھر کھا کھا کر تھک گیا، غلام میرے مارے گئے، عورتوں نے مار کھائی، مردوں نے مار کھائی. آج بدر کا مارکا ہے. اے میرے پروردگار آج بھی اگر میری نہ سنی گئی تو تیرے دروازے کے سوا میں کہاں جاؤں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں. اور یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ حضور نے مدینے میں بیٹھ کے نہیں مانگا، میدان میں آ کے مانگا ہے. پتا چلا قاعدے سے مانگنا کافی نہیں. ہم مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، مارکیٹ میں بدعملی کرتے ہیں، بازار میں بدعملی، مسجد میں خدا خدا، مارکیٹ اور کچہری عدالت اور معاملات میں رام رام. اللہ پاک ہمارے حالات سے واقف ہے. پہلی امتوں نے یوں ہی چکر چلا ہے، انہوں نے بدلی کی، اصل مسائل کی، ان کی جگہ اور لا کے کھڑے کیے. قرآن مجید گواہ ہے، فرمایا سبع لیال و ثمانیۃ ایام. میں نے ایسی ہوا بھیجی جس نے پٹک پٹک کر زمین پہ مارے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح زمین پہ پڑے تھے مرے ہوئے، جیسے کھجوروں کو نکال کے پھینک دیا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قوم پہ عذاب آیا، جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. کسی کو سیلاب کی وجہ سے غرق کر دیا، کسی کو ہوا بھیج کر تباہ کر دیا، کسی کو جبریل امین کی چیخ سے مار دیا. اللہ پاک اس میں قادر ہے. میں چاہوں ایک آن میں سارے عالم کو برباد کر دوں، میں چاہوں جنوہوں کو آباد کر دوں. کون ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. جتنا چاہوں روزی پہنچاؤں، جتنی چاہوں تنگ کر دوں. کون ہے مجھے روکنے ٹوکنے والا؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ پاک کی حضور میں کھڑے ہیں. جلیل القدر پیغمبر، وہ پیغمبر جس نے باپ کی مار کھائی، اپنوں کی مار کھائی، چیخا میں مار
کے حضور میں کھڑے ہیں اور ایک سوال کر دیا، ایک سوال کر دیا اللہ پاک کے حضور میں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے نقل فرما دیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور میرے پروردگار دکھا مجھے، رَبِّ أَرِنِي مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ربی ارینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى مردے کیسے زندہ ہو جائیں گے، تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کر لے گا۔ ہڈیاں ختم ہو گئی، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم ہو گیا، مٹی مٹی میں مل گئی، پانی میں ریزہ ریزہ ہو کر کے مل گیا، جانور نگل گئے، پرندے کھا گئے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتى میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ سوال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ یقین تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا کہ جو مر گیا تو گھر سے گیا، یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں کہ ہر جمعرات کو مردے کھیر کھانے گھر واپس آیا کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے رکھے آپ لوگوں نے، عید بھی کی تھی، سکھر میں جیل ہے نا، جتنے قیدی تھے سارے سوئیے کھانے گھر آئے تھے۔ یہ حاکم اور افسر تو اتنے تکڑے تھے، عید کے دن بھی قیدیوں کو چھٹی نہ دی۔ اللہ کا نظام اتنا کچا کہ ہر جمعرات کو چھٹی۔ انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ اور یقین نہیں کہ مرنے کے بعد مردہ دہی میں کھڑا رہتا ہے۔ یہی تو ایک بات ہے، نماز کا اختلاف نہیں، زکات کا اختلاف نہیں، روزے کا اختلاف نہیں، حج کا اختلاف نہیں، اشراق اور چاش کا اختلاف نہیں، فقہ حنفی میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں۔ اگر کہیں جھگڑا کے پڑتا ہے تو مردوں کا معاملہ۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے زندوں کو تو سنبھالو، تم بھاگ بھاگ کر مردوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ تمہارا یہ مردے کچھ کھا کے مر گئے جو ان کا پلہ پکڑ کے چھوڑتے ہی نہیں۔ زندوں کی بات کرو، زندوں کو سدھارو، بناؤ انہیں۔ تھوڑا قصور تمہارا بھی ہے، زندگی میں اگر ان مولویوں کو کچھ لیتے دیتے رہو تو پھر یہ مرنے کے بعد تمہارا پیچھا نہ کریں۔ فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اور میرے پروردگار مجھے دکھا، مجھے بتا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا، سمندر میں سے ذرے کیسے جمع کرے گا، مٹی میں سے ہڈیاں کیسے پیدا کرے گا۔ جانور کھا گئے، پرندے کھا گئے، ہزاروں میل پہ چلے گئے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتى ان ذروں کو کیسے جوڑے گا، وہ بوٹیاں کہاں سے آئیں گی، وہ ہڈیاں کہاں سے آئیں گی، وہ دانت کہاں سے آئیں گے، وہ ناخون کہاں سے آئیں گے۔ سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ رب جلیل کی طرف سے آواز آئی قال اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، خدا خدا ہے نا بے نیاز جو ٹھہرا، وہ نبیوں کے سامنے مجبور نہیں، خلیل کے سامنے مجبور نہیں، وہ پیغمبروں کے سامنے مجبور نہیں، تو ننگوں کے سامنے مجبور کیسا ہو جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح زندہ کروں گا، بلکہ پہلے دھمکی امیز بات فرمائی، فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تیرا میری قدرت پہ یقین نہیں؟ خدا ہے نا،
مصریوں سے تجھے بچا کے لایا. قال اولم تؤمن، کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ یقین نہیں کہ میں ایسا کر لوں گا؟ تھرا گئے، کانپ گئے ابراہیم علیہ السلام. آج کرنے لگے قال بلا، ہاں یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اور میرے پروردگار یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور میں تو تمام چیزیں یہ دیکھنے کے لیے ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان قلب چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، تسلی چاہتا ہوں، تشفی چاہتا ہوں، مزید تحقیق چاہتا ہوں. قوم کو بتانی پڑتی ہے بات، اس لیے کہ تیرے پوچھے بغیر اگر میں کوئی بات کروں تو میرا تاج نبوت خطرے میں پڑ جائے گا. میں نمائندہ تیرا، تیری اجازت کے بغیر، تیرے امر کے بغیر میں کوئی بات کیوں کروں، اور میں کر ہی نہیں سکتا. میرا یقین ہے تجھ پر، میرا ایمان ہے تیری ذات پر، لیکن صرف دل کو تسلی دینے کے لیے پوچھتا ہوں کس طرح مردے کو زندہ کرے گا. آج بے شمار لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ میاں مر گیا، جان چھٹی، پھر کون پوچھتا ہے؟ اگر یہ یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ہوگا تو پھر ہماری زندگی بدل جائے، پھر حالات کو الٹا کھانا ہے. آج نہ تیرا یقین نہ میرا یقین، نظام بگڑ گیا. اسی کو مجذوب کہتا ہے، سب کے سب ہے راہ رو کوے فنا، سب کے سب ہے راہ رو کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا. یہ نظام فانی، یہ آسمان فانی، یہ چاند سور ستارے فانی، یہ جس زمین پہ تو چلتا ہے یہ زمین فانی، تیری دکان فانی، تیرا مکان فانی، یہ کوٹھی بنگلہ فانی، یہ تیری حکومت فانی، تیرا اقتدار فانی، تیری دولت فانی، تیرا حسن و جمال فانی، تمام کا تمام نظام برباد ہونے والا ہے. آج دل میں اگر یقین آ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. لوگوں کو دیکھتے نہیں، جس کی پیشی سیشن جج کے یہاں ہو، کبھی نماز نہ پڑھتا ہوں 2 دن پہلے مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ یا اللہ بھائی دعا مانگنا، مشکل اللہ آسان کرے. بلا مشکل کا تیرا اونٹ دکھا ہوا ہے کہیں؟ سیشن جج کی پیشی ہے تو سب سے دعا کرا رہا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہے تو لاکھ درود پڑھوا رہا ہے، بچوں سے قرآن کریم پڑھوا رہا ہے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے. اور میں کہتا ہوں سیشن جج کی پیشی کا فکر ہے، سیول کورٹ کی پیشی کا فکر ہے، ہائی کورٹ کی پیشی کا فکر ہے، اور خدا کی عدالت کا کوئی فکر نہیں. اللہ پاک کی حضور میں پیش ہونے کا کوئی فکر نہیں، جہاں سے کوئی نہیں بچا. اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. جس کو ہے آخرت کا فکر اس کو تو تخت بڑا مہنگا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میرا تو نہ یہاں کچھ بگڑے نہ وہاں کچھ بگڑے، وہ مارا مارا پھرتا ہے. بڑی ذمہ داریاں ہے تخت کی، اور تختہ جو ہے اللہ اگر اس کو سلامت کر دے تو پھر سارے مزے حاصل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا آخرت کا معاملہ اچھا کر دے، آسان فرما دے، اپنی مہربانی اور کریمی فرما دے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی آخرت کو بناؤ، قبر والی زندگی کی تیاری کرو، حشر والی زندگی کی تیاری کرو، پل صراط کے وقت کی تیاری کرو، میدان حشر کے اتنے بڑے دل کی تیاری کرو. 50,000 برس تک کوئی پانی کی شکل نہ دیکھ سکے گا. تعرج الملائکۃ
50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن. جس کو اتنا بڑا فکر ہو، جس کے دامن میں یہ بات بس گئی ہو، جس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہو کہ مجھے اللہ کے حضور میں حساب و کتاب دینا ہے، وہ تو منت کرنے سے بھی اس طرف کا رخ نہیں بدلتا. ایک ہم ہے بولے کملے، ابھی سے شروع ہو گیا اخباروں میں کہ اگلے سال انتخابات ہوں گے، بس بیٹھ کو چل پڑی بات، دیکھو جی ہم نے فلانے کو نہیں بننے دینا، ارے میں بنا کے چھوڑوں گا. حکومت نے اگلے سال کی بات کی ہے، پتہ نہیں اگلا سال کس کو آئے گا. ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اور ان میں سے کون ہوگا کون نہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے تو سارے معصوم ہیں بیچارے، ان کی بات تو کرنا ہم لوگ گناہی سمجھتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اپنا دماغ خراب ہو گیا، جس چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے تو وہاں تو رہی نہیں. قرآن چھوڑا، اللہ کی توحید چھوڑی، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ادھر ادھر پڑ گئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہے. آپ کے کانوں میں بنسری کی آواز آئی، آپ نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور حضرت انس سے فرمایا، او انس، وہ ملحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آ رہی ہے. آپ دور تشریف لے گئے، پھر پوچھا او انس کیا وہ ملحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آ رہی ہے. جب کافی دور تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی، آپ نے انگلیاں نکال کر سن کے بھی نہیں دیکھا آواز آ رہی ہے کہ نہیں. حضرت انس سے پوچھتے رہے، تیرا نبی بنسری کی آواز سے، گانے بجانے سے اتنا نفرت کرے اور تو کتنا بڑا امتی ہے، فجر کی نماز سے پہلے جب تک ڈھول ڈپڑا ترنگی اور چاروں طرف کے مذاہب پر گانے بجانے کا تجھے روحانی ناشتہ نہ ملے تیرا دن نہیں گزرتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، حضور کا منہ کا لحاف بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، حضور کی بال مبارک ناخون مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے دیے. کئی سو سال تک سنبھال کے رکھے. اور تجھے کیا معلوم، تو غسل نہیں کرتا، تو وضو نہیں کرتا، تو کلی نہیں کرتا، اور کالی کملی والے کا نام یوں ہی لیے جاتا. تجھ سے بڑا بے ادب کون ہے؟ اور یہ مولانا خلیل صاحب ابھی ایک بات کا ذکر کر رہے تھے کہ مسجدوں پہ قبضہ. میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں یہ غریب مسجدوں کا کریں گے کیا؟ ان کو تو قبروں میں بیٹھ جانا چاہیے جا کے ہوئے جو مجاور. مسجدوں میں کیا کرو گے؟ اور ادھر تمہارے چکر کا تو مجھے پتا نہیں، پورے پاکستان میں مسلمانوں کے قبرستان کی بے ادبی ہو رہی ہے. میری یہ معلومات ہے کہ جتنا شرف، جتنی فیم، جتنا بھنگ، جتنی شراب، جتنا جوا، جتنا زنا قبرستان میں ہوتا ہے اتنا شہر میں نہیں ہوتا. بابا جی کی کلی ایک چارپائی کی ہوتی ہے، پھر بابا جی پیچھے پیچھے سرکتے ہیں، پھر مکان بن جاتا ہے، پھر پیچھے گودام بن جاتا ہے. اب غریب مردے کیا بول رہے ہیں کہ میرے سر پر کیوں چڑھ رہے ہو؟ بے شمار شہروں میں خود میرے سامنے کا واقعہ کہ شہر کا گند اٹھا کر قبروں پہ جا کے پھینکتے ہیں. بے ادبی تم کرو، بے ادبی تم کراؤ، کمیٹی والے کرائیں، ایم ڈی اے والے کرائیں، اور گستاخ ہم اور بے ادب ہم. اور تو اور میں ابھی لاہور گیا تھا، میانی صاحب کا قبرستان کئی میل لمبا، کئی میل چوڑا ہے، بیچ کی سڑک پہ گند کا ڈھیپو بنایا ہوا ہے. تم سے تو زندے کیا، خدا کی قسم مردے بھی تنگ ہیں. ادھر میرا عقیدہ نظریہ دیکھ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں قبرستان میں جایا کرو، گورستان میں جایا کرو، تمہیں گری پڑی قبر نظر آئیں گی، ڈھائی ہوئی قبر نظر آئیں گی، جھانک کے دیکھنا ہڈیاں نظر آئیں گی، کفن نظر آئے گا، کسی جانور کا پیر آ گیا ہوگا، آدھی قبر گر گئی ہوگی، تیرے دل میں یہ خیال آئے گا یہ فلانے نواب کی قبر ہے، یہ فلانے حاجی کی قبر ہے، یہ فلانے تاجر کی قبر ہے، یہ فلانے وکیل کی قبر ہے، یہ فلانے جج کی قبر ہے، وہاں واد لگاؤ، ایک ہی جواب ملے گا، یہ سرائے دیر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ جایا کر ماں باپ کی قبر پہ پھیرا لگا کر، تجھے اپنی موت یاد آئے گی، اچھے عمل کی توفیق ہوگی، مگر تو وہاں جاتا ہے جہاں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ حدیث کی بات تو نہیں، ہمارے دوست ہیں مولوی صاحب جھنکے ایک دن ایک بات کہہ رہے تھے، میرے دل کو لگی، کہنے لگے قیامت کے میدان میں جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کھڑے ہو جاؤ سارے، آ جاؤ میرے میدان میں، یوں کہ یہ جتنی کچی قبروں والے ہیں نا، یوں ایک دو انگل ماریں گے اور زمین پھٹ جائے گی، باہر آ جائیں گے، اور یہ سنگ مرمر والے 1000 سال تک سر دکھاویں گے یوں یوں۔ اور پھر تمہیں پتا ہے اگر استاد بلائے نا بچوں کو، سبق یاد نہ ہو بلانے سے فوراً آ جائے، سبق سن کے دیکھے یاد نہیں کرتا، جا دوبارہ یاد کر کے لا، ڈنڈا نہیں مارتا کہ کہتے ہی آ گیا، اور جو گھسڑ آتا ہے نا سبق پیچھے ڈنڈے پہلے۔ کیوں لیٹ کی بھائی، کیوں لیٹ آئے؟ الہ العالمین ہم تو مر گئے تھے، پہلے پکی بنائی، پھر سنگ مرمر بنایا، پھر اس کے اوپر اور پتھر، میں تو چاٹتا ہی چاٹتا تھک گیا، دیر لگ گئی۔ فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے پروردگار تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تیرا مجھ پہ یقین نہیں؟ فرمایا یقین تو بڑا ہے، قال بلا ولکن یطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، دل کی تسلی چاہتا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، پہاڑ کی چٹانوں میں کھو گیا، پرندے کھا گئے، مٹی میں مٹی مل گئی، کس طرح تو زندہ کرے گا؟ فرمایا میرے خلیل تمام نظام عالم پہ میری قدرت ہے، زمین کے ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پانی کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا، درخت کے پتے پتے پہ قبضہ میرا، گھاس کے تنکے تنکے پہ قبضہ میرا، اور میرے خلیل ابھی لو نقد لو اسی وقت لو۔ فرمایا قال فخذ اربعة من الطين، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے بال نوچ لو، ان کے پروں کو کاٹ دو، ان کی چونچوں کو کاٹ دو، ان کے پنجوں کو کاٹ دو، اتنا باریک مہیم قیمہ بنا لو، اور چاروں پرندوں کے قیمے اور پر کو اور بالوں کو اور چونچ کو اور پنجوں کو ناخنوں کو ملا کر بالکل باریک قیمہ بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اور ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ بنایا بالکل باریک۔ یہ ہمارے زمانے کا باریک نہیں، اگر آپ کسائی سے کہیں کہ قیمہ بنا دے ابھی بنتا ہے، 14 چھٹان گوشت اور آدھ پاؤ بیچ میں مکھی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آئی قال فخذ اربعة من الطين، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کے پر پرزے رونگٹے سارے ملا لو، ان کے چونچ اور پنجے اور ناخنوں کو باریک کر لو۔ قال فخذ 4 من الطين فصرهن إليك
النزهة، پھر اس قیمے کو، اس باریک ملے جلے قیمے کو چاروں طرف کے پہاڑوں پہ پھینک دو، چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دو۔ جب پھینک دیا فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور میرے خلیل اب میرا نام لے کر آواز دے اور آنکھوں سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے، وہاں سے بوٹی اٹھی، وہاں سے ہڈی نکلی، وہاں سے پر اٹھا، وہاں سے چونچ چلی، وہاں سے پنجے کا ناخن چلا، اور آپس میں خود بخود مل گئے اور جڑتے چلے گئے اور پر پرزے ملتے چلے گئے، چونچ بھی لگ گئی، پنجے بھی لگ گئے۔ فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور میرے نبی آواز دے کے دیکھ میں کس طرح ان پرندوں کو بلاتا ہوں، کس طرح ان کو پورا کرتا ہوں، اور تیرے بلانے پر یہ کس طرح چی چی کرتے ہوئے تیرے سامنے آتے ہیں۔ فرمایا جس طرح میں ان پرندوں کو جمع کرتا ہوں، ان پرندوں کو ایک جگہ تیرے سامنے کر دیا، اسی طرح بندے کے اجزاء سمندر میں سے اکٹھے کرنے، صحرا میں سے اکٹھے کرنے، جانوروں کے پیٹ میں سے اکٹھے کرنے میں خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ میاں زندہ کر سکتا ہے پرندوں کو، تو یہ اللہ والے بزرگان دین مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کوئی تو کر ہی لیتا ہوگا۔ اگلے دن ملتان میں ایک مولوی صاحب نے واز کہا کہ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ 36 برس تک کچی تند کے ساتھ خوہ میں الٹے لٹکے رہے۔ بزرگوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور کیا کرو گے، بزرگوں کو الٹا ہی لٹکاؤ گے نا۔ 36 سال تک الٹے لٹکے رہے۔ میں نے کہا تو 36 منٹ تو لٹک کے دکھا، کیا قصور کیا بزرگ نے تیرا؟ اور لمبا قصہ بنا رکھا ہے کہ پھر 36 سال کے بعد جب باہر نکلے، درخت پہ چڑیا بیٹھی تھی، وہ بولنے لگی، آخر لگا چڑیو چپ کر جاؤ، 36 سال کا جگراتا ہے کیا؟ کسی کو کہتے ہیں کہ 36 سال تک وہ یوں زمین میں، حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اللہ میاں سے کہا کہ مجھے علی بنا دے۔ اللہ میاں نے حکم دیا کہ نہیں نہیں علی تو بس ایک ہی تھا، وہ میں نے بنا دیا۔ انہوں نے کہا پھر میں بھی کھڑا ہوں پانی میں، ہٹتا ہی نہیں، کیونکہ مچھلیوں نے، دریا کے، سمندر کے، نہر کے اور پرندوں جانوروں نے، درندوں نے سارا کھا لیا۔ 36 سال تک کھڑے، انہوں نے کہا ہٹ جا، انہوں نے کہا توبہ کر، میں نہیں ہٹنے کا یہاں جب تک۔ فرمایا علی تو ایک ہی تھا، چل تو وہ علی صحیح۔ اور لوگ کتنے چلاک ہیں، اب نہیں پرانے پاپی ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں یہ پانی پت کے لوگ بھی سکھر میں ہیں، کرنال کے بھی ہیں، یہ بڑے سیانے ہیں۔ بوری شاہ قلندر کا مزار 3 جگہ بنا رکھا تھا، پانی پت میں بھی، کرنال میں بھی اور گڈے کھیڑے میں بھی۔ اور ہم نے جس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اب جی ایک جگہ تو اصلی ہے اور ایک جگہ حضرت کی گدڑی ہے اور ایک جگہ چھوٹا ہے۔ اللہ والوں کی توہین یوں نہ کرو۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان لوگوں کو بڑی عظمت بخشی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے سے جا کے پوچھو، اللہ والے کا بیٹا ہے، اللہ والے کا پوتا ہے، 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو زبانی 12,000 حدیث، سندن بھی اور متنن بھی۔ اور بادشاہ کی بیٹی قرآن کی حافظ تھی زیب النساء۔ آج تو مولوی کی بیٹی حافظ نہیں بنتی، پیر کی بیٹی حافظ نہیں بنتی، اور دکانداروں کی تو بننے کیوں لگی؟ بادشاہ کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ تھی۔ فخر الدین زراوی ایک بزرگ گزرے ہیں دلی میں، ان کو بخاری شریف اتنی بڑی حدیث کی کتاب ہے، زبان نہیں آتی۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین نثار مدنی سب کا رحمت اللہ علیہ، بخاری شریف زبان نہیں آتی، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حسین احمد دیوبند میں بیٹھ کر میرے محبوب کی حدیث پڑھاتا ہے، ادھر میرے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھا۔
یہ تو اللہ کی دین ہے. اس وقت بھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ ساری عمر حدیث کی خدمت کی, فضائل پہ کتابیں لکھی, 14 زبانوں میں چھپی ہوئی ہیں. 18 برس بیٹھ کر جنت البقیع کے دفن کا انتظار کیا. اللہ پاک نے مدینے پاک کی موت عطا فرمائی, جنت البقیع میں دفن ہوئے. ساتھیوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بتلایا چند دنوں کے بعد کہ شیخ الحدیث صاحب کو جب جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے کے داخل ہوئے, عجب اتفاق دیکھا کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا خاتون جنت دیگر گوشہ رسول حضرت بطول فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی. ادھر رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیٹی, ادھر ام کلثوم ہے, ادھر حضرت زینب ہے, ادھر سیدہ حلیمہ ہے, ادھر حضور کی پھوپھیاں ہے, ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ ہے, ادھر ام حبیبہ ہے. آواز آئی اور زکریا ساری عمر میرے لیے ساری دنیا کا سفر کیا, آجا میں نبی کے خاندان کے درمیان میں سو جا. اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی پروردگار عالم نے. کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ والوں کو عطا ہوئی ان کی محنت سے. کشمیر کے ایک بابا مشکاتی نام سے مشہور تھے, ان کو مشکات شریف زبان نہیں آتی. اتنے بڑے بڑے حافظے تھے ہمارے اکابر کے, اور اتنا بڑا بڑا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی اللہ والوں کی. مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ یوں لکھا کتابوں میں, ساری عمر میں اپنی لکڑی کے نیچے کے سرے کو کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا. ساری زندگی میں کبھی اپنے پیروں میں کالے رنگ کا یا سبز رنگ کا جوتا نہیں پہنا, اس لیے کہ کالا رنگ بیت اللہ کے خلاف کا ہے اور سبز رنگ روزے رسول کے خلاف کا ہے. فرماتے ہیں ان دونوں رنگوں کو پیروں میں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ تو وہ عاشق کے رسول تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے, ایک مرید نے مدینہ منورہ سے زیتون کا تیل لا کے دیا جو روزہ اقدس کے چراغ کا جلا ہوا بچا ہوا تیل تھا. اس زمانے میں بجلی نہیں تھی, ایک تو زیتون کا تیل ویسے بکبکا اور پھر جل کر بچا ہوا. یوں لکھا ہے کہ جس وقت مرید نے لا کے دیا حضرت گنگوئی نے اس کو کھڑے ہو کر پی لیا. کسی نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے امام الانبیاء کے چراغ کا بچا ہوا تیل ہے, اس کو بیٹھ کر پینا بے ادبی سمجھتا. اور آج تک دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ رومال محفوظ ہے جس رومال میں 1000 سال یا 500 سال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا استعمال کیا ہوا آپ کا چوگا مبارک اس رومال میں لپٹا رہا. اس رومال کو ان دو بندیوں نے سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے. جس رومال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوگا مبارک لگا ہے. پھر ان سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ان سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا کوئی نہیں, ان سے زیادہ استغفار کرنے والا کوئی نہیں, ان سے زیادہ اللہ کے حمد و ثنا کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے تمام چیزیں اللہ پاک نے انہی کو عطا فرمائی. قرآن کی تفسیر یہ کرے, حدیثوں کی شرح یہ کرے, فقہ کی کتابوں کا ترجمہ یہ کرے, مرزائی سے یہ ٹکرائے, شیعہ سے یہ ٹکرائے, عیسائی سے یہ ٹکرائے, یہودیوں سے یہ ٹکرائے, مشرکوں سے یہ ٹکرائے, جاہلوں سے یہ ٹکرائے, ظالم حکومت ہو تو اس سے یہ ٹکرائے. اور ان کو کہاں لے کے جاؤ؟ الحمدللہ اس وقت بھی حالانکہ سفر صفا ہو گیا ہے پھر بھی میدان میں یہی لوگ آئیں گے. اللہ پاک جل شانہ نے فرما لیا کوئی زندہ کو مردہ نہیں بنا سکتا, مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, رات میں سے دن کو, دن میں سے رات کو میرے سوا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. میں اگر نہ کھلاؤں کوئی کھا نہیں سکتا. فرمایا میرے ابراہیم اور میرے
خلیل، یہ مردے کو زندہ کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میں ہی غالب ہوں، میں ہی طاقت والا ہوں، میری قدرت کاملہ پورے نظام عالم میں کام کرتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں جس چیز کو حکم کرتا ہوں وہ ہو جایا کرتی ہے، اور جس چیز کو منع کرتا ہوں وہ خود بخود منع ہو جایا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے فسبحان الذی، پاک ذات ہے میری، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز پہ قدرت میری، نظام میرا، قبضہ میرا، حکم میرا، تمام نظام میرا ہے. تم 4 دن کے لیے کاہے کو کرتے پھرتے ہو؟ وہ کہتا ہے اس مکان پہ قبضہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اس بنگلے پہ قبضہ میرا ہے، اس کوٹھی پہ قبضہ میرا ہے. آواز آتی ہے کتنے دنوں کے لیے تیرے جیسے ہزاروں جاتے دیکھے. اسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے، ذرا سنبھل کے چل. اس زمین پر بڑے بڑے لوگ چل چلا کر، دوڑ بھاگ کر، اچھا برا کما کر دنیا سے جب گئے تو انہیں اطلاع کوئی نہ، کوئی نوٹس نہیں آیا کہ اب تیری تیاری ہے. خداوند عالم نے موت و حیات کو اپنے قبض قدرت میں رکھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ ان کو حکم دیں، ان کو سمجھائیں کہ سنت کیا ہے اور اللہ کی توحید کیا ہے. مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. گلیاں نرالی ہیں، مدینے کی ہوا نرالی، مدینے کے باغات نرالے، مدینے کی تمام چیزیں نرالی اللہ پاک نے بنائی ہیں. اور میں تو تجربے کے طور پر کہتا ہوں، جو ہوا آج بھی روزہ اقدس سے ٹکرا کے آتی ہے، اس ہوا میں جو خوشبو ہے وہ زعفران میں کہا، وہ کستوری میں کہا، وہ مشک و عنبر میں کہا، وہ گلاب حنا میں کہا، نرالی خوشبو ہے جو آقا کے روزے سے آج بھی ٹکرا کے آتی ہے. مدینے پاک میں جاؤ، ایسا دل کہتا ہے جیسا کسی نے بلایا ہے، آ جاؤ میری گود میں. اور جب مدینے سے نکلو گے جگر پھٹے گا، ایسا معلوم ہوگا کائنات اجڑ گئی. وہ نبی جس کے ساتھ تیرا اتنا پیار ہے، تجھے شفاعت کی ضرورت پڑے گی، تیرا ان کی شفاعت کے بغیر گزارا نہ ہوگا، اسی نبی کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ، آخرت کو اپنا گھر بناؤ اور زندگی کو عارضی سمجھو. اور فرمایا خبردار میرے صحابہ کو مشعل راہ بنانا، ان کو برا کہو گے قیامت میں میں تمہارا نہیں تم میرے نہیں. باز پر تو دنیا ہی میں وبال پڑتا دیکھا صحابہ کرام کو برا کہنے کا. حضرت امام ابو حنیفہ ہے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت کا ہمسایہ ایک پڑوسی تھا، کہنے لگا حضرت ایک کام کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ والے بیچارے کسی کو جواب نہیں دیا کرتے، تلخی سے پیش نہیں آیا کرتے، وہ عقیدتاً تھا. دوسرا کہنے لگا میری بچی شادی ہو گئی ہے، کوئی اچھا رشتہ ہے تو حضرت مجھے بتانا. فرمایا بہت اچھا. 2-4 دن کے بعد وہ پھر آیا کہ حضرت کوئی رشتہ آیا؟ فرمایا ہاں مل گیا. کیسا ہے کہ بڑا جوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا نمازی ہے، حاجی ہے، حافظ قرآن ہے، بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اللہ کی راہ میں دولت لٹانے والا ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے. کہنے لگا حضرت پر دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو ایسا رشتہ چلا نہ جائے. امام ابو حنیفہ فرمانے لگے رحمہ اللہ کہ اس میں ایک خرابی بھی ہے، ایک اس میں خرابی بھی ہے. کہنے لگا کیا؟ کہ وہ یہودی ہے. کہنے لگا توبہ 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 توبہ، آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اچھا تجھے تو اتنا برا لگا کہ تیری بچی یہودی کے یہاں کیوں چلی جائے؟ اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی ہو اور یہ فرمایا ہو اگر اور بیٹیاں ہوتی عثمان 10 ہوتی 40 ہوتی تجھے دیکھتا چلا جاتا، مرتی چلی جاتی، تو اس کو یہودی سمجھتا ہے؟
تو عقلمند ہے اور نبی کو کوئی پتہ نہیں. کوئی ابو بکر کو کچھ کہتا ہے, کوئی فاروق اعظم کو کچھ کہتا ہے, کوئی عثمان بن نورین کو کچھ کہتا ہے, کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے لے کر 1,29,000 صحابہ کرام, یہ سارے کے سارے وہ ہیں خدا کی قسم پوری کائنات 1,00,000 سال تک جیے, 1,00,000 سال تک نمازیں پڑھے, 1,00,000 برس تک روزے رکھے, 1,00,000 برس تک زکاتیں دے, 1,00,000 برس تک حج کرے, 1,00,000 برس تک صدقہ اور خیرات کرے, تمام عمر ختم کر دے, تمام مل کر اکٹھے ہو کر ساری امت متفق ہو کر ایک صحابی کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. تمہیں کیا معلوم ہے بلال کون ہے؟ تم کیا جانو عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم ابو ہریرہ کی کیا قیمت ہے؟ ایک تھوڑا سا عرض کروں, آپ کو ان کے ایمان کا اندازہ ہوگا. اطلاع ملی کہ 6 لاکھ کافر حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ. 6 لاکھ کافر مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں, تیار ہو کے آ گئے. مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. صحابہ کرام اکٹھے ہوئے, مشورہ ہوا بھی کیا کریں. ایمان دیکھ حضور کے دیوانے کا, حضور کے پروانے کا, حضور کے غلام کا ایمان دیکھ. بتایا گیا کہ کافروں کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوں بتایا گیا کہ 6 لاکھ تعداد ہے کفار کی. حضرت خالد چونکہ جرنیل تھے, سیف اللہ تھے, ان سے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مقابلے کا کیا طریقہ ہے, تمہاری سمجھ میں کتنی تعداد جانی چاہیے؟ توجہ کرو, حضور کے غلام کی بات سنو اور اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرو, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید سب کہہ دو رضی اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں ابو عبیدہ 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 آدمی کافی ہیں. 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 آدمی کافی ہیں. اور یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے کہا ہو, فرمایا 1 میں اور 5 اور دے دو. بعض صحابہ کہنے لگے نہیں دیکھو اتنا باریک نہیں کاٹنا چاہیے بھائی, کچھ تو آدمی لے جاؤ. حضرت خالد کہتے ہیں فضول خرچی بھی, یعنی صحابی کی زبان دیکھو, سارے کو سبحان اللہ. حضرت خالد فرماتے ہیں فضول خرچی بھی جائز نہیں, یعنی زیادہ آدمیوں کا لے جانا فضول خرچی ہے. تم برات میں اتنے آدمی لے جا کر کھڑے کر دیتے ہو کہ اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے, اور اگر جنگ میں جانا پڑے پھر ہم دیکھیں کہ کتنے جا رہے ہیں. اب میں نے تمہیں سبق یاد کرا دیا, تمہیں جتنے عاشق ملے نا ان سے پوچھنا کہ فلسطین میں کتنے گئے, افغانستان میں کتنے گئے, اور کتنے تیاری کر رہے ہیں, اور کتنے عام میں سے شہید ہو گئے, کتنے غازی ہیں. بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ان لوگوں کے مقدر میں ہے جو کہتے ہیں فلا باللہ کی تہ میں, فلا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فلا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا, جو مرنا نہیں جانتے انہیں زندگی کی کیا تمیز ہے. آؤ شیخ الہند کے قدموں میں آؤ, مولانا حسین احمد مدنی کے قدموں میں آؤ, شاہ اسماعیل شہید کے قدموں میں آؤ, مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آؤ, سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے قدموں میں آؤ. تمہیں یہاں سے سبق ملے گا, بچے غازی مرے ڈر جہاں شہادت دونوں ملتا ہے. بچے غازی مرے ڈر جہاں شہادت دونوں ملتا ہے. لکھا ہے صاف لفظوں میں پڑھو دیکھو کلام اللہ. یہ رات کو عابد تھے, دن کے مجاہد تھے, مقابلے میں مناظر تھے. یہ لوگ اپنی زندگی کو بنا کر اپنا کر گئے, اور اللہ والے کے صحیح معنوں میں یہ لوگ. مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ,
مشہور و معروف عالم دین تھے. کیسے سادے لوگ تھے یہ. دارالعلوم دیوبند کے اسٹیشن پہ ایک آدمی آیا انہی سے ملنے کے لیے. گاڑی سے حضرت بھی اترے, وہ بھی اترا. مولوی شکل دیکھ کر سادہ تھا. انہوں نے کہا آپ اسی شہر کے ہیں دیوبند کے؟ کہ جی ہاں. کہ مجھے مولانا قاسم سے ملنا ہے. کہ ہاں ملا دیں گے. تیرے میرے جیسا ہوتا ہے نا, وہی کہتا ماں بدولت ہے, کر لے دیدار یہی. حضرت نے فرمایا ملوا دوں گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو بسترا ہے, کلی ولی کوئی ہے نہیں. حضرت نے فرمایا میں اٹھا لیتا ہوں. ملنے مولانا کو آیا, شکل سے پہچانتا نہ تھا. سڑک کے اوپر سے دوپہر گرمی کا وقت ہے, لویں چل رہی ہیں. حضرت کے سر پہ بسترا ہے, حضرت آگے آگے ہے, وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اشارہ نہیں کیا, کنارہ نہیں کیا. گھر لے گئے, مدرسے بھی نہیں لے گئے کہ طالب علم اس کو بتا دیں گے یہ غریب شرمندہ ہوگا. اسے بٹھایا, کھانا لا کے کھلایا. پھر حضرت تشریف لے آئے. وہ کہنے لگا جی مجھے بڑی بے چینی ہے, مجھے مولانا سے ملنا ہے. فرمایا آپ آرام فرما لیں, ظہر کے بعد ملا دیں گے. کہنے لگا جی نا, میں تو بڑا دور سے آیا ہوں, مجھے بڑی بے چینی ہے. آپ مجھے روٹی کھلا چکے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میری خدمت کی, رہنمائی کی, مجھے مولانا سے ملوائیں. اس وقت فرمایا کہ ہندوستان کے لوگ اسی فقیر کو محمد قاسم کہتے ہیں. کون ایسے اخلاق دکھلائے گا؟ یہاں تو جناب پیروں تک کا کرتا اور فرنیل چھڑکا ہوا, سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ایسا کر کے دکھلائے گا کہ اخلاق یہ ہوں؟ سامان دوسرے کا اٹھا کر لے کے چلے. آج اپنا تھیلا اٹھانا لوگ عیب سمجھتے ہیں, اور جو اپنا سامان اٹھا کے چلتے ہیں ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. یا ہمارے تبلیغی ساتھی جب چلتے ہیں نا سر پہ بستر اٹھا کر, کئی لوگ یوں گھور گھور کے دیکھتے ہیں, یوں بستروں والے جا رہے ہیں, اور بستر ان کا اپنا, تیرے باپ کا تو نہیں. سر ان کا, بسترا ان کا, پیسہ ان کا, جان ان کی, وقت ان کا, تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو سچا مسلمان, پکا دیندار بنائے, اعمال صالحہ اخلاق حاصلہ کی توفیق عطا فرمائے. ہاں تو بھائی وہ بچہ ساتھ آیا میرا, میرے جمعے کے الگ الگ موضوع, شب معراج, شب برات, موت کا منظر, سیرت بلال, خالد بن ولید, صدیق اکبر, اور مولانا قاضی احسان مشوج آبادی, سید مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں ہیں, دیکھ کر لے لینا.